آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا لباس جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، یعنی تکبرانہ لباس، فاخرانہ لباس، وہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ جسم کو ڈھانپنا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ جسم کو ڈھانپنا، تاکہ جسم کو ڈھانپ کر ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور اگر لباس پہننے کا مقصد ہو کسی پر فخر کرنا، تکبر کرنا، اس لیے اعلیٰ لباس پہنا ہے تاکہ میں کسی کو نیچا دکھا سکوں، اعلیٰ جوتی اس لیے پہنی ہے تاکہ میں کسی کو دکھا سکوں میرے پاس پیسے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو ایمان مل گیا۔ جس کو کیا ملا؟ اب ہمارے ہاں کامیابی کس میں ہے؟ جس کے پاس بڑا گھر ہوا، بہت ساری دولت ہوئی، بڑی گاڑی ہوئی، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ مگر حضور کیا فرماتے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ جس کو ایمان مل گیا۔ کامیاب کون ہے؟ موت آئی، ایمان کی حالت میں آ گئی۔ کامیاب کون ہے؟ ساری زندگی ایمان پر قائم رہا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو یعنی بات یہ ٹھہری کہ کامیابی درم و دینار میں نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دے۔ پہلی بات، یعنی 4 باتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں ایمان مل جائے، اسلام مل جائے، اسلام کی محبت مل جائے، دین کی محبت مل جائے، اللہ کا خوف مل جائے، خشیت الہی مل جائے، اللہ سے ڈرنے والا دل، حیا والی آنکھ نصیب ہو جائے، ذکر کرنے والی زبان میسر آ جائے۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کو جو رزق ملے وہ اس پر راضی ہو جائے، جو مل جائے اس پہ راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، جتنا مل جائے اتنے پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کر لیا کہ اس کو جو ملا اسی پہ اس نے صبر شکر کیا، جتنا رزق ملا اسی پہ صبر شکر کیا، قناعت کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بہت بڑا کامیاب ہے، گویا کہ اس بندے پر اس کا اللہ راضی تھا۔ اور فرمایا ایسا بندہ کہ جس کو جب مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جب مصیبت میں پڑ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کوئی نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ اس حدیث کا معنی یہ لکھا علماء نے کہ جب اللہ کسی بندے کو دیتا ہے پھر تو بڑا راضی ہے اللہ پہ، جی اللہ کا شکر ہے، جی بڑا ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جب اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے بعض دفعہ، نہیں اس کی سوچ کے مطابق اس کو پیسے ملتے، دنیا ملتی، وہ سوچتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گلے اور شکوے کرتا ہے، ناراضگی کرتا ہے، میری رب سنتا ہی کوئی نہیں، میرا رب بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ مصیبت میں گڑ جائے کاش اس کو کوئی نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے دنیاوی طور پہ، شکوہ نہیں کریں بلکہ صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر جاؤ۔ جب تم صبر کرو گے اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اور تنگی کے دن پھر کر خوشحالی کے دن ضرور آ جائیں گے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ہر وقت ایک جیسے دنوں کو مسلط نہیں کرتا، وہ دن پھرتے رہتے ہیں۔
دن پھرتے رہتے ہیں، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اسی بات کی تلقین کی حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مرنے والوں جو مر گئے ہیں ان کے کام کیا آیا ہے، اور جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو سمجھدار ہوتا کچھ نہ چھوڑتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا مرنے والا قبر میں گیا، جسم کو کیڑے کھا گئے، سر جسم سے جدا ہو گیا، ہڈیوں نے اس کے اپنے جوڑ چھوڑ دیے۔ کہ انسان کے جسم کی یہ حقیقت تھی، جس جسم کو پالنے کے لیے تو اعلیٰ خوراکیں کھاتا رہا۔ ہم اسی لیے اعلیٰ خوراکیں کھاتے ہیں، جسم جی ہمارا تگڑا ہو، جسم بڑا خوبصورت نظر آئے۔ مگر کھانا کھانے کا مقصد اسلام میں کیا ہے؟ کہ فقط اس لیے رزق کھایا جائے تاکہ میری کمر سیدھی رہے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ یعنی کھاؤ مگر وہاں نیت اور مقصد کیا ہو؟ تاکہ میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس کھانے سے مجھے جو طاقت ملے وہ طاقت میں اللہ کی عبادت میں لگا سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اس مقصد کے لیے دنیا کمائی، مقصد بیان کیے، فرمایا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں۔ کیا نہ مانگوں؟ یعنی اس لیے وہ پیسے کما رہا تھا، میں کسی سے بھیک نہ مانگوں، میں اپنے بیوی بچوں کو خود کما کر دوں، یہ بھی کسی سے نہ مانگے۔ اور پھر دولت کمانے کا مقصد یہ اس نے بنایا کہ میرے پڑوسیوں کی میں دیکھ بھال کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کر سکوں، اپنے اعزا رشتہ داروں، والدین، بہن بھائیوں کا مددگار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ کل قیامت کے دن بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے پہلے یہ تمہیداً بات کی کہ ہر قسم کی دولت اور پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، مقاصد ہیں۔ دولت ایک بندہ کماتا اس کا مقصد یہ ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، میں اپنے بھوکے پڑوسی کو روٹی دوں گا، میں اپنے بیوی بچوں کو اسلام کی طرف لگا دوں گا تاکہ یہ کسی سے بھیک نہ مانگے، میں خود کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میرے بہن بھائی اعزا رشتہ دار ان کے حقوق میں اچھے طریقے سے پورے کر دوں۔ اس مقصد کے لیے وہ لاکھوں روپیہ کما لے، کروڑوں کما لے، مگر اس کا کمایا ہوا پیسہ وہ جائز ہو، رزق حلال سے ہو، جائز راستے سے آیا ہو، اور پھر جب وہ کما لے اس کو ویسے ہی خرچ کرے جیسا اس نے ارادہ کیا تھا، ویسے ہی خرچ کرے تو وہ پیسہ اس کے لیے باعث عبادت بن جائے گا۔ اور جس نے پیسہ کمایا تکبر کے لیے، انا کے لیے، تاکہ میں کسی کو دکھا سکوں میں بہت بڑا ہوں، میرا گھر بہت بڑا ہے، اور اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ قیامت کے دن انتہائی پریشان ہوگا، انتہائی پریشان ہوگا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا ان میں سے کوئی مال اس کا نہیں ماں سوا جو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور پھر کسی بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں تاکہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ لوگ میرے ارد گرد ہوں، محبت کریں۔ یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتا دیں،
اللہ بھی محبت کرے اور بندے بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو تجھے دے دے اس پہ راضی ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. اور فرمایا جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس کو کبھی طلب نہ کرنا، اس کو کبھی، سادہ لفظوں میں، کہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی، کسی کے مال پہ نظر، کسی کے سامنے ہاتھ ہے. اس سے سادہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خودداری کو پیدا کر لیں، غیرت کو پیدا کر لیں، حمیت کو پیدا کر لیں. جب خودداری، غیرت، حمیت، قناعت، صبر، یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر لوگ تمہاری عزت بھی کریں گے اور تم سے محبت بھی کریں گے. بھئی سادہ بات ہے، کوئی کسی بگاری اور منگتے کی بھی عزت کرتا ہے؟ بڑی سادہ بات. عزت اسی کی کرتا ہے لوگ جو خوددار ہوتا ہے، خود کفیل ہوتا ہے، غیرت و حمیت کے ساتھ جیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا کہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی، اور اگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب اگر تو چاہے تو مکے کی ساری زمین سونا بنا دوں گا. اس بات کو تو پسند کرتا ہے ساری زمین ہی سونا ہو؟ عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں محمد اس کے گھر والوں کو ایک دن رزق دینا، ایک دن فاقہ عطا کر دینا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ ایک دن مجھے کھانا ملے، میرے گھر والوں کو ایک دن فاقہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا فاقہ اس لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر سکوں، اور کھانا اس لیے تاکہ اللہ کی حمد بیان کر سکوں. یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت. اگر فاقہ ملے عاجزی کرو، انکساری کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور جب رزق مل جاؤ تو تکبر نہیں کرو، تکبر نہیں کرو. رزق مل جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد کرو. اور اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا کہ جس کو ہم نعمتیں عطا کریں، ہماری نعمت کے ملنے پر جب وہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے میں اس نعمت میں اور برکت ڈال دیتا ہوں. وہ کسی بھی طرح کی نعمت ہو، علماء نے اس میں بڑی تشریحات لکھی ہیں، اس میں بڑی ساری تشریحات لکھی ہیں علماء نے. فرمایا وہ اولاد کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، سواری کی نعمت ہو، رزق کی نعمت ہو، گھر کی نعمت ہو، فرمایا جب تمہیں ملے تم اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ اس کے اندر اور برکتیں ڈالتا رہے گا. کیونکہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ شبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، آگے رمضان قریب ہے. آؤ یہ تجدید عہد کرو کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ایسے بندے بن جائیں جو اللہ کا شکر ادا کریں.